إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، يقول الراوي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قال أباك في الحج يحسب له ما أنفقه بدرهم 1000، فما لمن زار أبيك الحسين عليه السلام فقال بدرهم 1000 عد 10. ناظرین محترم، سامعین کرام، آج پھر اس وقت میں آپ کے سامنے طریق الجنہ، وہ راستہ جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، یا وہ راستہ جس کا نام ہی جنت کا راستہ رکھ دیا گیا ہے. آج طریق الجنت سے، جنت کے راستے سے میں آپ کے سامنے پھر اپنی گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ آپ اس منظر کو دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہوں گے، آپ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہوگی. یہ راستہ جنت کا راستہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ راستہ حسین کا راستہ ہے، اور حسین مظلوم کربلا اس ذات کا نام ہے جس کے لیے فرمایا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، من رکب نجا. کہ حسین مصباح خدا ہیں اور سفینہ نجات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصباح الہدی ہیں، امام حسین علیہ السلام. سفینۃ النجات ہیں، نجات کا وہ سفینہ ہے جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ناظرین محترم، یہ جو راستہ ہے، یہ راستہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اس راستے کو جنت کا راستہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ راستہ حسین کا راستہ ہے، حسینیت کا راستہ ہے، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم سب سفن النجات ہیں، ہم سب نجات کا راستہ ہیں، لیکن جو ہمارے جد حسین کا سفینہ ہے وہ ہم سے اسرع ہے، وہ تیز ترین ہے، وہ جلدی جنت لے کر جاتا ہے. ناظرین محترم، یہ سفینہ
امام حسین علیہ السلام ہے جو انسان کو تیزی سے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ جو صبح عاشور سے پہلے ایک شخص گنہگار تھا، خاکی تھا، جہنمی تھا، لیکن جیسے ہی صبح عاشور کے وقت حسین کے راستے پر آ جاتا ہے، سفینہ حسین پر سوار ہو جاتا ہے، اب وہ جنتی نہیں، اب وہ جہنمی نہیں رہتا ہے بلکہ جنتی بن جاتا ہے۔ گویا یہ کہوں کہ جب ادھر سے چلا ہے تو جنت کی طرف چلا ہے۔ کیوں نہ جنت کی طرف چلے؟ اس لیے کہ حسین مظلوم کربلا وہ ہیں جنہیں سید شباب اہل الجنہ کہا گیا ہے، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین محترم، یہ راستہ ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ تک لے جاتا ہے، جو انسان کو بارگاہ احدیت تک پہنچاتا ہے۔ جس راستے پر کامیابی ہے، جس راستے پر کامرانی ہے، جہاں اصلاً لغزش کی گنجائش نہیں ہے، اس پر جو چلا وہ کامیاب ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا راستہ بڑا ہی تیز راستہ ہے، اسرع ہے۔ سفینۃ الحسین علیہ السلام اسرع ہے، تیزی سے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ یوم المحشر، محشر کے دن آواز آئے گی، این شیعۃ آل محمد، کہ آل محمد کے شیعہ کہاں ہیں؟ میدان محشر سے بہت سارے سر بلند ہوں گے، نظریں اٹھا کر کہیں گے ہم شیعت آل محمد ہیں، ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ہم شیعہ ہیں آل محمد کے۔ آواز آئے گی کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، پھر اس کے بعد آواز آئے گی این زوار قبر الحسین علیہ السلام، کہاں ہیں قبر حسین کے زائرین؟ ناظرین محترم توجہ فرما رہے ہیں، جب یہ آواز آئے گی کہ زائر قبر امام حسین علیہ السلام کے زائر کہاں ہیں، وہ متوجہ ہوں، تو بہت سارے سر بلند ہوں گے اور آواز دی جائے گی جاؤ جنت کی طرف جاؤ۔ لیکن دیکھو، جس کسی کو تم چاہتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، اگر اسے جنت میں لے جانا چاہتے ہو تو اسے بھی جنت میں لے کر جا سکتے ہو۔ یہ تمہارے لیے اللہ نے اعزاز رکھا ہے، اس لیے کہ تم حسین مظلوم کربلا کے زائر ہو۔ لہذا جب یہ امام مظلوم کربلا کے زائر جنت کی طرف چلیں گے تو وہ کہ جو ان سے محبت کرتے ہوں گے یا یہ جن سے محبت کرتے رہے ہوں گے، ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑیں گے اور پکڑ کر جنت کی طرف لے کر چلیں گے۔ جب یہ جنت کے قریب چلیں گے، جنت کے راستے کی طرف، تو کچھ لوگ اسی میدان سے اپنی گردنیں اٹھا کر، اپنی سروں کو اٹھا کر ان سے کہیں گے اے شخص، اے فلاں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جس نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، یا تمہارے لیے تمہیں کھانا کھلایا ہے، یا تمہیں پانی پلایا ہے، ہم نے تمہاری خدمت کی ہے، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ جب یہ مولا کا چاہنے والا زائر یہ کہے گا ہاں ہم تمہیں پہچانتے ہیں، تو آواز آئے گی کہ اسے بھی جنت میں داخل کرو، اور یہ شخص اسے بھی جنت میں لے کر داخل ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، گفتگو جاری ہے۔ کل کے گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی جائے، معرفت کے ساتھ کی جائے، عارفاً بحق ہی، امام علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ، اور جیسی معرفت ہوگی ویسا ہی اجر ہوگا، ویسا ہی ثواب ہوگا۔
नाज़रीन मोहतरम, आज इस रवायत में आपने गौर फरमाया, इस रवायत में वो लोग कि जिन्होंने ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई खिदमत की है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले ज़ाहिर की कोई खिदमत की है, ज़ाहिर को ये मौका दिया जाएगा कि ज़ाहिर उसको लेकर जन्नत में चला जाए। खुदा की कसम, ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत का बेहद सवाब है, और हर वो शय कि जो इमाम हुसैन के राह में ख़र्च किया जाए, जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते में सर्फ किया जाए, जिसे खर्च किया जाए, उसकी कोई मिसाल नहीं है। लिहाजा मुतअद्दिद रिवायात में ये मिलता है कि अगर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ियारत के लिए 1 दिरहम खर्च करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस 1 दिरहम के एवज़ उसे 1000 दिरहम अता करता है। 1 दिरहम के एवज़ 1000 दिरहम, और सिर्फ 1000 दिरहम नहीं, 1000 दिरहम अता करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुकाबले में जो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खर्च करता है। जैसा कि मैंने पहली रवायत में जो अभी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया आपके सामने, कि रावी कहता है कि मैंने अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, मौला आपके वालिद ये कहते हैं कि जो भी मैं हज के लिए खर्च करता हूँ, हज के मौके पर जो मैं खर्च करता हूँ, उस 1 दिरहम के एवज़ मुझे 1000 दिरहम अता होता है, या जो कोई भी खर्च करे हज के सिलसिले से 1 दिरहम तो उसे 1000 दिरहम अल्लाह की तरफ से अता होता है। कहता है रावी के फिर मैंने कहा मौला तो ये बताएं कि जो आपके जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राह में ज़ियारत के लिए जाए और उसमें जो पैसा या माल खर्च करे तो उसका क्या है। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 1 दिरहम के बदले 1000 दिरहम। रावी कहता है कि मौला ने 10 मरतबा उसकी तकरार की है, यानी 1 दिरहम के मुकाबले में कई 1000 दिरहम उसे अता किए जाएंगे। तवज्जो फरमाया आपने, हज के मौके पर 1 दिरहम के बदले में 5वें इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 दिरहम के बदले में 1000 दिरहम अता किया जाता है। लेकिन उन्हीं के फर्जंद जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए अगर कोई जाए तो 1 दिरहम के बदले कई 1000 दिरहम उसे अता किए जाते हैं अगर कोई ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ख़र्च करे या ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ख़र्च करे। रिवायात में मिलता है कि अगर कोई ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कर्ज़ भी लेकर जाना चाहता है तो वो कर्ज़ लेकर जाए, और आइम्मा फरमाते हैं कि उसके कर्ज़ की अदायगी की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। अज़ीज़ान मोहतरम, जो राह हुसैन में ख़र्च किया जाए, जो राह हुसैन में सर्फ किया जाए, जो राह हुसैन में लुटा दिया जाए, उसका एवज़ अगर कोई देने वाला है तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं। अगर उसका एवज़ कोई देने वाला है तो या तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, या शाहज़ादी ज़हरा हैं, या हसन मुश्तबा हैं, या अली मुर्तज़ा हैं। और अगर इसके एवज़ में सबसे अज़ीम कोई ज़ात है जो इसका सिला देने वाली है तो वो ज़ात परवरदिगार आलम है। और क्यों ना ज़ात परवरदिगार आलम हुसैन के ज़ायरीन को, हुसैन के चाहने वाले को खुद सिला न दे, इसलिए कि हुसैन ने ज़ात परवरदिगार आलम के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। आए दुनिया आज आकर देखे
کہ آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے اسی جذبے کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین کی خدمت کے لیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین کی خدمت کے لیے، اور جس کا اجر وہ دنیا میں کسی سے نہیں بلکہ یا حسین سے یا حسین کے رب اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ ہر غالی و نفیس زائرین پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں، جو کچھ ہے وہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آ کر کوئی دیکھے، دنیا کی کوئی بھی قوم ہے، آ کر اس جذبے کو دیکھے، آ کر اس ضیافت کو دیکھے، آ کر اس مہمان نوازی کو دیکھے جو نام حسین پر کی جا رہی ہے، جو نام حسین پر ضیافت کی جا رہی ہے۔ آ کر دنیا اسے دیکھے، بطور غور دیکھے کہ نام حسین پر کس طرح سے آج حسینی صرف کر رہے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں نہ خرچ کریں؟ اس لیے کہ ذات حسین اس چیز کی مستحق ہے کہ حسین پر جو کچھ ہے اسے قربان کر دیا جائے، اور اس بات کا یقین بھی ہے کہ جو کچھ نام حسین پر قربان کر دیا جائے گا وہ رائے گا نہیں ہوگا، وہ بیکار نہیں ہوگا، اس کا اجر محفوظ ہے، وہ اللہ کی طرف سے اسے محفوظ کیا گیا ہے، وہ موجود ہے، وہ رائے گا ہونے والا نہیں ہے۔ زائرین محترم، ناظرین محترم، یہ طریق الحسین جو حسین کے چاہنے والوں سے آج بھرا ہوا ہے، یہ راستہ جو مولا کے چاہنے والے کربلا کے سمت روانہ ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے، راہ حسین پہ خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں۔ آج بھی آ کر اگر کوئی اس راہ پر دیکھے تو جو امیر سے امیر ہے وہ بھی اپنی آنکھیں زائرین کے قدموں کے نیچے بچھانے کے لیے تیار ہے، وہ زائرین کے قدم بوسی کے لیے تیار ہے، زائرین کی قدم بوسی کو وہ اپنا شرف سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ شرف حسین ہے، حسینیت کے لیے شرف ہے، یہ صدقے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شرف ملا ہے۔ آئیں اور آ کر دیکھیں، راستے میں بہت سے ایسے افراد بھی مل جائیں گے کہ جن کے پاس دولت تو نہیں ہے، ثروت تو نہیں ہے، لیکن وہ جذبہ ہے، جس جذبے کے تحت اس راہ میں کھڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے گھر پہ فاقہ ہوتا ہو، لیکن ہاتھ میں گلاس ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کا کاسا ہے، اور اس پانی کے کاسے کو لے کر اور اس گلاس کو لے کر راہ میں کھڑے ہیں کہ کاش کوئی زائر امام حسین علیہ السلام ایک گھونٹ پانی پی لے اور ہمارا نصیب بلند ہو جائے اور ہمارا شرف عظیم ہو جائے۔ بہت سے ایسے اس راستے پر ایسے ملیں گے جہاں امیر اپنی دولت لٹا رہے ہیں، جہاں ثروت مند نام حسین پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہیں ایسے غریب بھی ملیں گے، ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ سب کچھ نام حسین پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہ اس کے اجر کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے اجر کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ اس کا کتنا زیادہ اجر ہے جو نام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا جائے۔ اس سخاوت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے کہ اس کا اللہ کے نزدیک مرتبہ کیا ہے، جو آل محمد کی محبت میں، جو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی محبت میں لٹا دیا جائے۔
تفسیر فرات میں روایت ملتی ہے کہ جب جناب زہرا صلوات اللہ علیہا جنت کے دروازے پر پہنچیں گی، آواز قدرت آئے گی پہلے کہ اے شہزادی آپ جنت میں سب سے پہلے چلی جائیں۔ جناب زہرا جیسے ہی دروازے پر پہنچیں گی، بیوی رک جائیں گی اور بیوی داہنی طرف اور بائیں طرف دیکھیں گی کچھ، تو آواز قدرت آئے گی، اے میرے حبیب کی بیٹی، ہم نے آپ کو جنت میں جانے کے لیے اجازت دے دی ہے، اب آپ داہنی طرف یا بائیں طرف کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو شہزادی کہیں گی پروردگار عالم، میں فاطمہ جس کی عظمت کو دنیا میں لوگوں نے نہیں پہچانا، آج کے روز یہ چاہتی ہوں کہ لوگ میری عظمت کو جانیں، میری منزلت کو پہچانیں۔ آواز قدرت آئے گی، ارجعی الی المحشر فانظری، اے شہزادی محشر کی طرف پلٹ جائیے میدان محشر میں اور جا کر دیکھیے کہ کسی کے بھی دل میں آپ کے لیے کوئی محبت ہے یا آپ کی ذریت میں سے کسی ایک کے لیے کوئی محبت ہے۔ فَخُذِي بِيَدِهِ وَادْخُلِيهِ الْجَنَّةِ، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دیجیے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا میدان محشر میں واپس آئیں گی اور اپنے چاہنے والوں کو کہ جو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں لے کر جنت کی طرف چلیں گی، جنت کی طرف لے کر چلیں گی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہا لتلتقط شیعتہا ومحبیہا کما یلتقط الطیر الحب الجید من حب الردی، کہ بی بی میدان محشر میں اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے چن لیں گی ایک ایک کر کے کہ جس طرح سے پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں ناظرین محترم، دعا ہے بارگاہ رب العزت میں، حسین مظلوم کربلا کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مظلوم کربلا شہزادی زہرا آپ کی مادر گرامی کا واسطہ ہے، شہزادی آپ کو مظلوم کربلا کا واسطہ ہے کہ بروز محشر اپنی نظر کرم ہماری طرف بھی کر دیجئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس طرح سے چن لیں گی شہزادی کہ جس طرح سے پرندے خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتے ہیں، اور جب یہ چاہنے والے شہزادی کے ہمراہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ رب العزت ان چاہنے والوں کے دلوں میں یہ ڈال دے گا کہ وہ بھی داہنی طرف دیکھیں اور بائیں طرف دیکھیں۔ جب وہ داہنی طرف اور بائیں طرف دیکھیں گے تو آواز قدرت آئے گی، ما التفاتکم یا احبائی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ ناظرین محترم، اللہ ان بندوں سے جو جناب زہرا کے چاہنے والے ہیں، امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ انہیں اپنا محب احبائی کہہ کے خطاب کرے گا۔ کتنا بڑا شرف ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، کہ وہ میدان محشر کے جہاں کوئی عزیز و اقاری، بیٹا، باپ، بیوی، شوہر ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے، جہاں ہر ایک اپنے عمل کے پیچھے ہوگا، وہیں یہ عمل امام حسین علیہ السلام، محبت امام حسین علیہ السلام ایک ایسا معیار بنے گی کہ جہاں اللہ اس محبت کرنے والے کو اپنا حبیب احبا کہہ کر پکارے گا، یہ شرف ہوگا۔ اللہ اکبر، یا احبائی ما التفاتکم، اے میرے چاہنے والو، اے وہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بھی کہیں گے میرے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آج
ہماری منزلت کو پہچانا جائے، اس لیے کہ دنیا میں لوگوں نے ہمیں نہیں پہچانا، ہماری منزلت کو نہیں پہچانا۔ آواز قدرت آئے گی، جاؤ ارجعوا الی المحشر، محشر کی طرف پلٹ جاؤ اور جا کر دیکھو۔ جس کسی نے بھی، قابل غور بات یہ ہے اس روایت میں، جس کسی نے بھی تمہیں فاطمہ کی محبت میں اگر ایک گھونٹ پانی بھی پلایا ہے، اگر تمہیں کسی نے کپڑا پہنایا ہے، اگر کسی نے تمہاری غیبت کو روکا ہے لوگوں سے صرف اس لیے کہ تم فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے محبت کرتے ہو، کسی نے تمہیں ایک گلاس پانی پلایا ہے کیونکہ تم فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے محبت کرتے ہو، تو اس کو چاہے وہ کوئی بھی ہو اسے پکڑو اور لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، ناظرین محترم، دیکھ رہے ہیں نام جناب زہرا صلوات اللہ علیہا، محبت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں کھانا کھلانا، پانی پلانا، کسی کو ایک کپڑا پہنا دینا، اس کا کتنا زیادہ اجر ہے، اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ آ کر دنیا آج دیکھے کہ یہ جو ملائی، یہ جو لاکھوں کا مجمع ہے، اس لاکھوں کے مجمع کے لیے اچھے سے اچھی غذا لے کر اور ان کے قدموں میں پڑھ کر انہیں کھلانے کے لیے فاطمہ الزہرا کی محبت میں کس طرح سے جناب زہرا اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ ہر کوئی تمنا کرتا ہے جو حسین کا چاہنے والا ہے، ہر کوئی آرزو کرتا ہے جو امام حسین کا چاہنے والا ہے۔ اے کاش اسے فرصت مل جائے، اسے موقع مل جائے کسی ایسے شخص کی خدمت کرنے کا جو امام حسین کا چاہنے والا ہے۔ اللہ اکبر، جو امام حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ امام فرماتے ہیں خدا کی قسم اس دن بروز محشر کوئی بھی نہیں بچے گا کہ جو جنت کا حقدار نہ ہو جائے، الا منافق او کافر او اشاک، سوائے شک کرنے والے کے، سوائے منافق کے، سوائے کافر کے۔ چاہے وہ کافر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا ہو، چاہے وہ عظمت آل محمد کا انکار کرنے والا ہو، چاہے وہ شاک آل محمد کی عظمت میں شک کرنے والا ہو، چاہے اللہ کی وحدانیت میں شک کرنے والا ہو، چاہے وہ منافق آل محمد کا منافق ہو، آل محمد سے نفاق کرنے والا ہو یا اللہ سے نفاق کرنے والا ہو، صرف وہی بچیں گے جو منافق ہوں گے آل محمد کے اور اللہ کے، جو کافر ہوں گے اللہ کے اور آل محمد کے، جو مشرک ہوں گے اللہ کے اور آل محمد کے، صرف وہی بچیں گے۔ وَإِلَّا سب کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ عزیزان محترم، ناظرین محترم، مبارک ہوں ان لوگوں کو کہ جو لوگ نام امام حسین علیہ السلام پر یہ سخاوت کر رہے ہیں، یہ جود و سخا کر رہے ہیں۔ یہ آل محمد کے چاہنے والے آ کے کوئی دیکھے اس در سے کہ آل محمد کے چاہنے والے کس طرح سے جود و سخا کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ یہ آل محمد کے چاہنے والے، امام حسین مظلوم کربلا کے چاہنے والے، انہوں نے اگر جود و سخا کا درس لیا ہے تو درس سے یہ درس آل محمد علیہ السلام کے درس سے لیا ہے۔ یہ درس بھی اگر کہیں سے ملا ہے تو آل محمد کے درس سے ملا ہے، اس لیے کہ آل محمد نے اپنا ہر غالی اور نفیس اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے،
اور اللہ کی راہ میں خیرات دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ شاہزادی جب شادی ہوئی جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی، اور بی بی اپنے لباس عروسی میں شاہزادی جو مولا امیر علیہ السلام کے گھر پہنچی، سائل نے آ کر سوال کیا، بی بی نے اپنے عروسی والا لباس سائل کو دے دیا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، پرانے لباس میں بیٹی کو دیکھا تو بیٹی کو دیکھ کر کہتے ہیں، بیٹی وہ نیا لباس کہاں ہے، یہ پرانا لباس؟ تو شاہزادی نے کہا، بابا اسے سائل کو دے دیا، اور بابا میں نے یہ سنا ہے کہ میری ماں کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا تھا کہ جب آپ حجلے عروسی میں آئی تھیں، سائل نے سوال کیا تو جناب خدیجہ نے بھی اپنا وہی لباس کہ جو لباس عروسی تھا اسے سائل کو دے دیا۔ اور شاہزادی یہ کہتی ہیں کہ بابا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنا پرانا لباس سائل کو دے دوں؟ اس لیے کہ خدا کی راہ میں وہ دیا جاتا ہے جو غالی اور نفیس ہوا کرتا ہے، خدا کی راہ میں وہ دیا جاتا ہے جو عزیز ہوتا ہے، جو پسند ہوتا ہے۔ مثال دینے کے لیے اگر میں یہ عرض کروں کہ آج ہم کسی بڑے شخص کی خدمت میں، کسی عظیم شخص کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے تحفہ جو پیش کیا جائے، اسے جو ہدیہ پیش کیا جائے، وہ تحفہ، وہ ہدیہ سب سے قیمتی قسم کا، نفیس قسم کا، قیمتی قسم کا ہدیہ پیش کیا جائے، اسے تحفہ پیش کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی کسی سائل کو کوئی شے عطا کرتا ہے تو گویا سائل کو عطا کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ اللہ کو عطا کر رہا ہے، اللہ کو دے رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایک معمولی سے انسان کو اگر کوئی ہدیہ دے تو کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھے قسم کا ہدیہ دے، اور جب اللہ کو کوئی شے ہدیہ میں پیش کرے تو وہ جب اللہ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرے تو وہ ہدیہ سب سے کم ترین قسم کا پیش کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، اسی لیے یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے آج حسینیوں نے جو امام حسین علیہ السلام سے درس لیا ہے، جو سبق لیا ہے، وہ درس یہی ہے کہ نام حسین علیہ السلام نے جو آل محمد سے سخاوت کا درس لیا ہے، وہ یہی درس لیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور مظلوم کربلا کی راہ میں ہر غالی و نفیس کو، ہر شے کو پیش کر دیا جائے، اس لیے کہ اس کا اجر عظیم ہے، اس کا اجر عظیم ہے۔ سب کچھ امام حسین علیہ السلام نے قربان کیا، سب کچھ پیش کیا۔ اور آل محمد علیہ السلام نے بھی مہمانوں کی مہمان نوازی کر کے اور اس کا اجر و ثواب بیان کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دیکھو مہمان نوازی کا فائدہ کیا ہے، مہمان نوازی کا اجر کیا ہے۔
لہذا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ جب میرے یہاں مہمان آتا ہے تو میری زوجہ خفا ہوتی ہے، اسے کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب جو گھر جانا اور مہمان آئے تو اپنی زوجہ سے کہنا کہ جب مہمان آئے تو اسے دیکھے کہ وہ کیا لے کر آ رہا ہے، اور جب وہ جانے لگے تو کہنا کہ اسے دیکھے کہ وہ تمہارے گھر سے کیا لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص اپنے گھر آیا، جب مہمان آیا تو اس کی بیوی نے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا تھا، اس کی بیوی نے جب نظر کیا تو کیا دیکھا کہ مہمانوں کے ہمراہ بہت ساری اشکال نعمتیں تشریف آ رہی ہیں، بہت ساری نعمتیں اس کے گھر میں داخل ہو رہی ہیں، اور جب یہ مہمان جانے لگے تو گھر سے بہت سارے موذی حیوانات ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس خاتون کے چہرے سے وہ پردہ ہٹا دیا تھا کہ جس کے ذریعے سے اس نے دیکھا کہ مہمان آتے ہیں تو برکتیں لے کر کتنی آتے ہیں، اور مہمان اگر جاتا ہے تو اپنے ساتھ گھر سے کتنی مشکلیں لے کر جاتا ہے۔ ناظرین محترم، مولا حسین کے چاہنے والوں، یہ تو عام انسان کی ضیافت کا معاملہ ہے۔ یہ عام انسان اگر کسی عام انسان کو اپنے یہاں مہمان بلائے تو اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ ثواب ہے۔ آتا ہے تو نعمتیں لے کر آتا ہے اور جاتا ہے تو گھر سے بلائیں لے کر جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا مہمان نواز ہو کہ جس کا مہمان حسین مظلوم کربلا کا زائر ہو، امام حسین کا چاہنے والا ہو، اور معیار بھی مہمانی کا یہ ہو، ضیافت کا یہ ہو کہ اس ضیافت میں صرف اور صرف مد نظر یہ رکھا جائے کہ یہ آنے والا چاہے وہ کسی بھی قوم و ملت سے اس کا تعلق ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، کسی ملک سے اس کا تعلق ہو، سفید ہو یا گورا ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، لباس اس کے گندے ہیں، لباس اس کے صاف ہے، اس کی کوئی پرواہ کیے بغیر صرف اس بات کو نظر رکھا جائے کہ یہ حسین مظلوم کربلا کا ظاہر ہے۔ اگر ایسے امام مظلوم کربلا کا مہمان ہے، اگر ایسے مہمان اور ایسے ظاہر کی ضیافت کیا جائے تو بتائیں اس ضیافت کا اجر کیا ہونا چاہیے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ایسی ضیافت اور ایسی مہمان نوازی کا کوئی صلہ یا کوئی اجر بیان کر سکوں۔ جب عام مہمان کی مہمان نوازی، عام مہمان کی ضیافت کا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، تو اگر اس کی ضیافت کیا جائے کہ جو ظاہر مظلوم کربلا ہے، اس کا کتنا زیادہ اجر ہوگا اور اس کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ حنین مبارک ہوں لوگوں کو جو اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، پیش رہتے ہیں، اور یہ سنت جو زیارت زائر امام حسین علیہ السلام کی، ناظرین محترم توجہ چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، کہ یہ جو سنت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، زائر امام حسین علیہ السلام کی زائروں کی ضیافت کی یہ جو سنت ہے، یہ سنت شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اس سنت پر عمل کرنے کا ہمیں درس دیا ہے اور ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون سا موقع تھا جب امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا کو خریدا ہے، اور خریدنے کے بعد بنی اسد کو واپس کیا ہے، تو واپس کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اے بنی اسد کے لوگوں،
اس زمین کو میں تمہیں اس لیے واپس کر رہا ہوں تاکہ جب کوئی میرا زائر آئے تو اسے 3 دن تک مہمان رکھنا۔ اے میرے مولا و آقا سید و سردار، آئیے آ کر دیکھ لیجئے، آج آپ کے چاہنے والے صرف کربلا مقدسہ میں ہی نہیں بلکہ عراق کے کونے کونے اور ہر جگہ پر آپ کے زائرین کی ضیافت کے لیے کھڑے ہیں۔ نہ وہ دن کی دھوپ دیکھ رہے ہیں، نہ شب کی نیند دیکھ رہے ہیں، پیروں پہ ورم ہے، آنکھوں میں نیند ہے، تھکن سے بے چور ہیں، پھر بھی آپ کے زائرین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مظلوم کربلا، ہمیں احساس ہے مولا، ہمیں احساس ہے آپ نے روز عاشورہ اپنے آنے والے مہمان کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا، اس لیے کہ پانی آپ کے پاس موجود نہیں تھا۔ آپ نے حسرت اور یاس کا اظہار کیا۔ مولا، آج ہم آپ کے مہمانوں کو، زائرین کو پانی پلا کر ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو توفیق دے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے سے زائر امام حسین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی خدمت صرف اس نیت سے کرے کہ یہ حسین کا محب ہے، یہ حسین کا زائر ہے۔ انہی گفتگو کے ساتھ، اسی بات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت پر میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر زائر امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت، زیارت امام حسین علیہ السلام کی ذکر کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔